معراج کی حقیقت بس اتنی سی ہے، ہمارے علماء حضرات فرماتے ہیں کہ وہ ضرور ہے، لیکن اس کا یہ بالکل قطعی طور پر پتہ نہیں ہے کہ وہ اسی 27 کو ہی ہے، بس مشہور ہو گئی ہے، لیکن جب تحقیق کی جائے تو کہیں سے پتہ نہیں چلتا کہ واقعی یہ 27ویں شب کو ہے۔ تو ہمارے علماء حضرات فرماتے ہیں کہ اس دن اکثر لوگ پھر روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو پھر لازمی سمجھتے ہیں، کوئی سنت نہیں ہے یہ، نہ اس کو ضروری سمجھا جائے، رکھ لیں ثواب ہے، نفل کی نیت ہے، لیکن اس کے اندر انسان کو حقیقت سمجھنی چاہیے کہ حقیقت کیا ہے، کہ اس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی درہ اٹھا کر کے لوگوں سے پوچھا کرتے تھے بھی فلاں چیز کھا، فلاں چیز کھائی ہے کہ نہیں کھائی، تو یہ روزہ تو نہیں ہے بھئی، اس کو لازمی نہیں سمجھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں سمجھنا۔ تو بہرحال اس دن اکثر لوگ کرتے ہیں، تو بہرحال ذہن سے یہ بوجھ اتار کر کے کہ یہ سنت ہو گیا، اس میں یہ فلاں فلاں عبادت ہے، تو کوئی ایسی حقیقت نہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت ہے، رکھیں ضرور رکھیں۔ اور دوسری بات یہ کہ شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے، جب لوگوں نے ستایا، دکھ پہنچایا، تکلیفیں دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر جو ہے وہ عرش پر بلا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ کوشش کیا، اللہ تو خوشی کرنا چاہتے ہیں، اور خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، اور اس سے بڑی کیا خوشی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات معراج کی رات نماز کا تحفہ ملا ہے، اللہ کے قرب کا تحفہ ملا ہے، کہ یہ ایک ذریعہ ہے، ایک ہی رات میں بیت المقدس میں جانا اور پھر ساتوں آسمانوں کی سیر کرنا، حضرت ادریس سے، حضرت یوسف علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، سب سے ملاقاتیں ہوئیں، اور جنت کی سیر کی، جہنم کو دیکھا، اس میں غیبت کرنے والے بے نمازیوں کے حشر انجام کو دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے سارا کچھ دیکھ کر کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ آج کوئی ہمیں تحفہ دے، ہم اسے سنبھال کے رکھتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا تحفہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچا ہوا تحفہ، آج ہم اس کی قدر نہیں کرتے، نماز کو چھوڑ دی۔ یہ ایک نماز تو ہے، اسلام کے 5 ارکان ہیں، کلمہ اس کو ہم نے زندگی میں ایک مرتبہ پڑھا، روزہ ہے اسے ہم دیکھیں کہ وہ سال کے بعد آتا ہے، زکوٰۃ ہے وہ بھی مالداروں پہ سال کے بعد ہے، صاحب نصاب پہ ہے، حج ہے وہ بھی مالداروں پہ ہے، زندگی میں ایک دفعہ ہے، ایک نماز ہے اسے بھی ہم سستی کی نگاہ کر دیتے ہیں، اور سستی آ گئی اور کام آ گیا پھر ہم چھوڑ دیں گے۔ یعنی آج کا انسان صرف اور صرف کھانے پینے اور سونے کے لیے آیا ہے، وہ تو جانور کھاتا پیتا سوتا ہے، انسان کا یہ کام نہیں ہے۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنات اور انسان کو پیدا ہی اللہ نے عبادت کے لیے کیا، ہمارا کام عبادت کرنا ہے۔ اور ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے جتنی مہنگائی ہو جائے، جتنی ہو جائے، وہ اللہ کا کام ہے رزق عطا فرمانا، ہمارا کام جو تھا وہ ہم پورا کر رہے ہیں، عبادت کرنا، سجدے کرنا، نماز پڑھنا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ بڑی سے بڑی ضرورت ہے وہ بھی ہم اللہ کے سامنے رکھیں، انشاءاللہ کسی کی محتاجی نہیں ہوگی، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں توبہ استغفار کی طرف، نماز کی طرف آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو بتایا، میں نے اتنی لمبی لمبی سیریں کی ہیں، آسمانوں کا سفر، جنت جہنم کو دیکھنا، اسی طریقے سے بیت المقدس کا سفر، اور واپس جب تشریف لا رہے تھے سب کو بتایا تمہارا قافلہ ملک شام کی طرف گیا ہوا تھا، فلاں جگہ رکے ہوئے تھے، ان کا ایک گھوڑا گم ہو گیا تھا، میں نے وہاں سے پانی بھی پیا، سارے کی ساری نشانیاں دی، فلاں وقت کو آ جائے گا، تو وہ آ بھی گیا قافلہ۔ تو کتنی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھائیں۔ ابو جہل سیدھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی دوست حضرت ابوبکر صدیق کے پاس کہ جاؤں، وہ تصدیق کرتے ہیں، ان سے پوچھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ جب ان کو بتایا کہ تو انہوں نے کہا اگر انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں تو میں بھی تصدیق کرتا ہوں۔ تو انہوں نے سب سے پہلے تصدیق کی، تصدیق کرنے والے تھے اس لیے ان کا نام صدیق پڑ گیا، سب سے پہلے تھے، ابو بکر کا معنی ہی پہلا ہے، اس لیے ان کا نام ابو بکر صدیق پڑ گیا، حالانکہ نام ان کا عبداللہ تھا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو نماز کا تحفہ دیا ہے، ہم ساری چیزوں کو چھوڑ کے صدقے خیرات ہم کرتے ہیں، اصلاح سب کچھ کریں گے، لیکن نماز کی حقیقت کو نہیں سمجھا کہ اس رات اللہ نے کتنا بڑا تحفہ عطا فرمایا۔ 50 نمازیں دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، 9 مرتبہ پیچھے بھیجا کہ میری امت نہیں پڑھتے تھے، آپ کی امت کیسے پڑھے گی؟ آپ جائیں اللہ سے کچھ معاف کروا کے، کچھ رعایت کروا کے،
5 رعایت ہوئیں، پھر 5 رعایت ہوئیں، پھر 5 رعایت ہوئیں، آخر 5 بچی۔ تو پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا آپ جائیں، فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے، فرمایا یہ بھی امت نہیں پڑے گی۔ آج واقعی اس امت میں غفلت ہے، اور کتنے جو ہے وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فرمانے لگے کہ 90% لوگ جو ہیں وہ ان کی سنت رسول داڑھی نہیں ہے، اور 95 بلکہ ان کے بارے میں فرمایا کہ 90% کی داڑھی نہیں، یہ سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ فطرت ہے اللہ کی دی ہوئی، عورتوں کے چہرے پہ نہیں ہوتی، مرد کی ہوتی ہے، تو مرد رکھ لے۔ جیسے ہماری فطرت میں کان ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، اللہ کی دی ہوئی چیزیں، ہم ان کو نہیں کاٹتے، تو یہ سنت رسول بھی مردوں کی فطرت ہے، اس میں انسان خوبصورت لگتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہ بھی آیا، فرمایا کہ اگر ایک انسان یہ سوچنے لگے نا کہ چہرے پہ داڑھی کٹا کے شیشے کے سامنے کھڑا ہو گئے کہ اب میں ٹھیک لگ رہا ہوں، پہلے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، وہ ایمان سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ ہم ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، اب ہم ٹھیک لگ رہے، تو یہ مرد کی فطرت ہے، داڑھی بھی انسان رکھے۔ اور پھر نمازوں کی پابندی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا تحفہ ہے، یہ مومن کی معراج ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دین کا ستون ہے۔ اور ایک ایک نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم کیا جواب دیں گے؟ تھوڑا سا وقت لگتا ہے، آج ہم ٹی وی کو جو ہے وہ ٹائم دے دیتے ہیں 3-3 4-4 گھنٹے، ہم 10 منٹ کی 15 منٹ کی نماز کے لیے وقت نہیں نکال سکتے۔ جب پوچھا جائے گا تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ہم کوشش کریں کہ یہ 5 وقت کی نماز، فرمایا 5 پڑھیں گے 50 کا ثواب ہے۔ تو ہم نماز کی پابندی کریں، سستی کو ختم کریں، تاکہ ہماری قبر اچھی ہو جائے، ہمیشہ کی زندگی اچھی ہو جائے، ہم بھی نمازی ہوں، ہماری اولاد بھی نمازی بن جائے۔ اللہ سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب